وَيَنْقُصُ عُمْرُ الْبَشَرِ، انسان کی عمر گھٹ جائے گی۔ گھٹ جانے کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، کثرت سے جوانی میں موت آئے گی، اور آج دیکھا جا رہا ہے بوڑھوں کے شانہ بشانہ جوانوں کے اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرا مطلب جو دل کو زیادہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ خیر و برکت لوگوں سے چھین لی جائے گی۔ ینقص عمر البشر، لوگوں کی عمریں کم ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ عمریں تو پائیں گے 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر ملے گی، لیکن اپنے اوقات کی وہ قدر نہیں کریں گے۔ اور پہلے لوگوں نے جس طریقے سے ان عمروں سے فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، 100 جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی تھی، وہ ایک رسالہ بھی نہیں لکھ پائیں گے اپنے وقت کی ناقدری کی وجہ سے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے صرف 49 سال کا زمانہ پایا اور اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب لائبریری کے اندر وہ داخل ہوا، ایک عیسائی، غالباً کوئی عیسائی عالم تھا، اور جب اس نے امام محمد کی تصنیفات دیکھی، ان کی کتابیں دیکھی، تو اس نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیا، جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں حیرانی ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں مصنف نے اتنے سے جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے۔ امام عقیلی کے بارے میں غالباً آتا ہے 800 جلدیں بتائی جاتی ہے کسی کتاب کے بارے میں۔ انہی عمروں میں کیا، 70-80 سال کی عمروں میں سب کام کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس 400-500 سال کی عمریں تھیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، ایک نظام الاوقات بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر اس کے کاموں میں، اس کی اس چھوٹی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس نظام الاوقات کی پابندی کی برکت سے اس انسان کا کام کراماتی انداز میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو حیرانی ہوتی کہ کیسے ہو رہا ہے، اتنے سارے کام کیسے کیے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ایک نظام بنائیں، اپنے اوقات کی ایک ترتیب دے کہ بھی فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت میں فلاں کام، انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ کیسی برکت ہوگی اس میں۔ اس سلسلے میں چلیے اگلے ٹکڑے میں وہ حدیث ہم نقل کریں گے۔ آگے ہے وَتَنْقُصُ السِّنُونَ وَالثَّمَرَاتُ، ماہ و سال، یہ مہینے یہ کم پڑ جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوگی، غالباً سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ، السنۃ کالشہر، سال مہینے کی طرح۔ مہینہ غالباً آپ نے دن یا ہفتہ بتایا ہے، اس کی طرح، دن کی طرح۔ اور دن کیسے گزرے گا؟ گھنٹے کی طرح۔ اور ایک گھنٹہ کیسے جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں جیسے جب تم آگ جلاتے ہو تو آگ جلانے کے لیے ہم دیا سلائی کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی چھوٹا موٹا کاغذ لے کر اس کو آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیز جس کے ذریعے آپ نے آگ جلائی تھی وہ کس طرح سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے جل کر، تو گھنٹہ یوں نکل جائے گا۔ اور یہ بات ہم لوگوں سے پوچھیے جو باضابطہ گھنٹوں کے دعوے سبق پڑھاتے ہیں، ابھی گھنٹی بجی، کلاس میں گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراً دوسری گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ اور کس طریقے سے یہ ماہ و سال جو گزر رہے ہیں، رمضان سے رمضان، ارے وہ تو پچھلے مہینہ، ایک مہینے میں لگتا ہے سب کچھ ہو گیا ہے، ابھی سال پورا ہو گیا۔ تو یہ چیز اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی علماء نے دوسری تشریح کی ہے کہ جو کام پہلے سال بھر میں ہوا کرتا تھا، مہینے میں ہوا کرتا تھا، جو کام پہلے مہینے میں، وہ کام سال بھر میں ہوگا، سال بھر میں ہی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جو کام پہلے ہوا کرتا تھا ایک دن میں، اب اس کے لیے ایک مہینہ لگے گا۔ اور جو کام پہلے ہوا کرتا تھا کتنے میں؟ ایک گھنٹے میں، اب اس کے لیے کیا؟ جو پہلے سیکنڈوں میں جو کام ہوا کرتا تھا اس کے لیے گھنٹہ لگ جائے گا۔ باضابطہ ایک گھنٹہ چاہیے اس کو، حالانکہ ہمارے اکابر سیکنڈوں میں نمٹا کے اس کو سیٹ کر دیا کرتے تھے۔ بات وہیں جائے گی کہ برکت چھین لی جائے گی۔ یا تو یہ کہیے کہ ماہ و سال تیزی سے گزریں گے، یا پھر یہ کہیے کہ برکتیں چھین لی جائے گی اور کام کچھ نہیں ہوگا۔
بس ثمرات، پھلوں میں کمی آ جائے گی، پھلوں کی کمی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ شکایت یہی ہے کہ جتنی انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے پھل نہیں مل رہے، غلہ نہیں مل رہا ہے، تو اب ان چیزوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایسے کیمیکلز کے استعمال کیے جا رہے ہیں جو انسانوں کی ہلاکت اور ان کی موت کا سبب بن رہے ہیں۔ اب دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے مگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس وقت WHO کہاں چلا جاتا ہے جب یہ زہریلے مواد استعمال کیے جاتے ہیں ان چیزوں میں؟ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن صرف یہ کہہ کر کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ساری دنیا کو غلہ کیسے فراہم ہوگا، ساری دنیا کو پھل کیسے دیا جائے گا، اور اس بات کی طرف قطعاً ذہن نہیں جاتا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے پھلوں میں کمی آنا، غلے میں کمی آنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ابھی آگے ٹکڑا آ رہا ہے کہ بارش تو ہوگی، بہت ہوگی، پیداوار نہ کے برابر، کسان بہت خوش ہوں گے، ہاں اس سال بارش بہت ہوئی ہے، لیکن جب نتیجہ سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ وہ ٹکڑا بھی آگے چل کر آ رہا ہے ابھی۔ وَيُؤْتَمَنُ التُّهَمَا، جو متہم ہوں گے، جنہیں کہہ لیجئے خائن، بے ایمان لوگ، ان پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ وَيُتَّهَمُ الْأُمَنَا، اور امانت داروں کو متہم سمجھا جائے گا، انہیں خائن بتایا جائے گا۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا بتایا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، سچے کو جھوٹا بتایا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل و غارت گیری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور آگے چل کر ہے یہاں تک کہ بلڈنگیں بنائی جائیں گی، بالا خانے بنائے جائیں گے، فتطاول، اور ان پہ فخر کیا جائے گا یہ بنا کر۔ جیسا کہ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت جبریل جو تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، چند سوالات کیے تھے، تو ایک سوال یہ تھا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا بھائی جس طرح پوچھنے والے کو علم نہیں ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا قیامت کی علامتیں بتائیے، تو آپ نے علامت کیا بتائی تھی؟ ننگے بدن، ننگے پیر، اور غریب و فقیر لوگ، بکریاں چرانے والے، تم انہیں دیکھو گے کہ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور دوسرے فخر کریں گے کہ ہماری بلڈنگ سب سے اونچی۔ ہم نے تو یہ منظر اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، عید وغیرہ کے موقع پر جو لوگ برتن لیے ہمارے یہاں بھیک مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ بھئی سمے چاہیے عید کے دن میں، اور ہمارے گھر کے لوگ انہیں سمے بھی دیا کرتے تھے، کچھ پیسے بھی دیتے تھے، آج وہ اتنی ترقی پر ہیں کہ ہماری زمینوں کا سودا کر رہے ہیں، ہم سے وہ ہماری زمینیں خرید رہے ہیں۔ یہ تو منظر آنکھوں کے سامنے ہے بالکل۔ تو یہ ہے، کیا فرمایا آپ نے کہ بلڈنگیں بنائی جائیں گی اور اس پہ فخر کیا جائے گا۔ اور آگے دیکھیں ایک اور ٹکڑا، وَحَتَّى تَحْزَنَ ذَوَاتُ الْأَوْلَادِ، اولاد والی عورتیں غمگین ہوں گی۔ وَتَفْرَحَ الْعَوَاقِرُ، اور بے اولاد عورتیں، بانجھ عورتیں خوشی محسوس کریں گی۔ کیسا معاملہ پلٹ جائے گا؟ ایک وقت تھا کہ اولاد نہ ہونے پر پورا کیا کہتے ہیں اس کو، پورا قبیلہ، پورا خاندان غمگین ہو جاتا تھا، اس کے چرچے ہوتے تھے کہ شادی کے اتنے دن ہو گئے مگر بچہ ندارت، کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن آج باضابطہ شروع دن سے کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، چند سال بعد دیکھیں گے۔ یہ کافرانہ سوچ، کافرانہ ذہنیت، یہ مشرکانہ ذہنیت کہ ہم کھلاتے پلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچے اگر ہوں گے تو ہماری عیش و مستی کے اندر، آگے بڑھ کر کہیے کہ ہماری بدتمیزی اور آوارگی جو ہے نا اس میں فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ شروع میں بچے نہ لیں، اور بہت زیادہ شوق بھی بیدار ہوا تو کہیں کہیں ایک بچہ، کہیں کہیں زیادہ سے زیادہ ہم دو، ہمارے دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ طرز زندگی کس نے دیا؟ یہ ان لوگوں نے طرز زندگی ہمیں دیا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں، انہوں نے ہمیں جینے کا یہ طریقہ بتایا اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ وَيَظْهَرَ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشُّحُّ، ظلم و زیادتی کا ظہور ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ مرض۔ والشح، اور یہ جو ہے نا دل کا بخل، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو شح بولتے ہیں، اور اس کیفیت کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لینا
کہ زکوٰۃ تک انسان نہ نکالے، صدقات و خیرات تو چھوڑ دیجیے، دوسری چیزیں ہیں، اس عمل کا نام بخل ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کا نام بخل ہے، مگر جس کیفیت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے اس کیفیت کا نام شح ہے۔ اب یہ چیز آپ دیکھ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ جو دیندار نہیں ان کو آپ رہنے دیجیے، جو دینداروں کا طبقہ ہے، نمازی اور جو تسبیحات کے پابند ہیں، جو نمازی ہیں، ان میں کیا صورتحال ہے؟ ان میں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اس طرح پابند نہیں جس طرح شریعت چاہتی ہے، اس طرح پابند نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اندر کا بخل، یہ انہیں مجبور کرتا ہے ایسا کرنے پر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ اس بخل کی پیروی کی جا رہی ہے اسے کچھ مت بولو، وہ تمہاری بات نہیں سننے والا، فعلیک نفسک، تم تو بس بھئی اپنے آپ کو دیکھو۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے ایسے موقع پر کہ انہیں بتایا جائے کہ مال کس طرح آخرت کے کمانے کا ذریعہ ہے، مال لے کر تم کیا کرو گے، کب تک، اور وہ حدیثیں سنائی جائے ایسے لوگوں کو خاص طور پر۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنے بڑے حکمت انداز میں ایک بات کہی تھی، وہ آپ سنیں اس بات کو، بڑی زبردست روایت ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھائی تم لوگ یہ بتاؤ کہ کس کے نزدیک اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ اس کو اپنے وارث کا مال ہے، بتاؤ تو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا مال زیادہ پسند ہے، ہم کو وارث کے مال سے کیا لینا دینا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ورثہ کا مال ہے، تم نے کہاں دل لگا لیا ہے۔ اب بات بھی ہے، آپ کی روح نکلی اور قصہ تمام، آپ کو قبر میں لٹایا گیا اور ورثہ آ کر گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں کس طرح وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ جن کے خاطر آپ نے اپنی آخرت کو برباد کیا تھا وہ وراثت پہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے جمع کر دیا ہے اس بینک میں، انشاءاللہ اس بخل میں جو ہے اس کا علاج ہوگا، اور زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقات و خیرات کا انسان عادی بنے گا۔ اس لیے مال کے معاملے میں بھائی ایک مزاج بنانا چاہیے کہ ایسا عمل ہے مال خرچ کرنا، ایسا عمل ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے توبہ کی توفیق دے دی ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، بس ایک چیز ذہن میں انسان بٹھا لے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ یہ الگ بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے، انسان جس پیسے کے لیے محنت کرتا ہے اور تو اتنی آسانی سے ذہن میں بیٹھا لے کہ بس اللہ کی امانت ہے مستحقین تک پہنچا دینا ہے، بہت آسانی سے وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن اپنا مزاج بہرحال بنانا۔ آزمائش کسے کہیں گے پھر امتحان کسے کہیں گے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ٹھیک ہے۔ مشقت نہ ہو مال خرچ کرنے میں پھر اجر و ثواب میں بھی کمی آ جائے گی، ہے نا۔ مشقت ہو، دل کو لگے کہ بھئی محنت کا پیسہ دیا ہے ہم نے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے انسان، اللہ تیرے لیے کیا تھا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کی تفسیر میں بعض مفسرین کہتے ہیں جس نے اللہ کی محبت میں مال دیا، عباس کہتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ الْمَالِ، مال کی محبت ہوتے ہوئے مال نکالا تو اجر بہت بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں۔ وَيَهْلِكَ النَّاسِ، لوگوں میں ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وَيَقِلُّ الصِّدْقُ، اور سچائی کے اندر بہت کمی آ جائے گی۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ روایت کافی لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو مکمل کریں گے۔